एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और फरमाया, ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हारी अभी क्या ख्वाहिश है? फरमाया, मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई चीज़ तलब नहीं करूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे बाप ने वसीयत की है कि मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई चीज़ तलब ना करूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे हक़ की कसम कि तुम मुझसे ख्वाहिश करो। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। उस लड़के ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, मुझे बचाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? तो वो लड़का कहने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा दी गई, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है? तो उस पुलिस के आदमी ने कहा कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मालूम नहीं, इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल उस कत्ल के बदले में जायज़ है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको कत्ल किया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जाता। सिपाही से पूछा, वाकई इसने ये किया? सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने ये देखा कि मालिक कत्ल हो गया। अब मालिक तो चला गया, कौन बताए कि मालिक ने उसके साथ बुराई का इरादा किया था? इसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने इसे कत्ल की सजा दी है। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, वाक़अतन मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ लाए और आकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ठीक है, इस कत्ल की तफ्तीश आप करें। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फलां कब्रिस्तान में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पुलिस के चंद आदमियों को अपने साथ लिया और पुलिस के चंद आदमियों के हमरा उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो पुलिस के आदमियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसकी कब्र में मालिक की लाश नजर ना आई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, वो मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को खोदा तो इस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिन पहले उसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस शक का फायदा देते हुए इस लड़के को बरी किया जाता है। इस मौका पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर आज अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक दूसरा वाकया ये है कि मदीना की गलियों में एक नौजवान लड़का कहता है, लोगों मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझ पर हद कसस लगाई जा रही है। हद कसस उसको कहते हैं कि कोई आदमी
آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصاص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تمہارا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی، اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس عورت کو لے جانے لگا، وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا، میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اگرچہ یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری ان کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کو قصوروار ثابت کر دیا گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا اے فاطمہ تمہاری ابھی کیا خواہش ہے؟ شہزادی نے فرمایا میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو شہزادی نے فرمایا اے ابو الحسن، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز طلب نہ کروں اور کوئی بوجھ نہ ڈالوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے حق کی قسم کہ تم مجھ سے خواہش کرو۔ شہزادی نے فرمایا کہ اب جب آپ نے مجھے قسم دی ہے تو اگر کہیں سے انار مل جائے تو میرے لیے لے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ انار کا موسم گزر گیا ہے، لیکن کچھ دن پہلے شمعون یہودی کے پاس کچھ انار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کی طرف چل دیے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کے بارے میں پوچھا۔ شمعون نے کہا میں نے کچھ دن پہلے سارے انار بیچ دیے، مگر یہ کہ امام جانتے تھے کہ اس کے پاس ایک انار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہا کہ گھر کے اندر تلاش کرو، اور اس کے گھر کے دروازے کے پیچھے اس کی زوجہ کھڑی تھی۔
اس نے کہا ہاں گھر کے اندر ایک انار ہے جس کو میں نے پتوں کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ انار 4 درہم میں شمعون سے خرید لیا۔ شمعون نے کہا اے امیر المومنین، ہر انار آدھے درہم کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری زوجہ نے انار کو اپنے فائدے کے لیے چھپایا ہوا تھا، 3.5 درہم اس کے لیے ہیں اور آدھا درہم تیرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک شخص جو کہ بیمار تھا اس کی آواز سنی تو آپ رضی اللہ عنہ اس مریض کی طرف چل پڑے۔ وہ مریض زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس بیٹھے، اس کے سر سے مٹی کو ہٹایا اور کہا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں مدائن سے ہوں اور مجھ پر قرضے کا بوجھ ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ جاؤں، امید ہے کہ وہ میرا قرض ادا کر دیں گے، جبکہ میں ابھی مریض ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی نے پوچھا اے شخص، تیرا ابھی کیا دل چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اگر مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس ایک ہی انار ہے جو میں نے خریدا ہے، ایک مریض کے لیے جو میرے نزدیک بہت عزیز ہے، لیکن میں اس انار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ تم محروم نہ رہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس انار کو کھلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسے آدھا انار کھلا دیا۔ پھر اس شخص نے کہا آدھا انار بھی کھلا دیں تاکہ میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا یہ مرد بیمار غریب الوطن ہے، یہ اس انار کا زیادہ حقدار ہے، شاید خدا کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کوئی کشادگی ہو جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ آدھا انار بھی اس مریض کو دے دیا، جبکہ شہزادی سے دل ہی دل میں شرمندہ تھے۔ راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ گھر پہنچے، دروازے کے شگاف سے شہزادی کی حالت کو دیکھا کہ شہزادی تشریف فرما ہے اور انار کا طبق سامنے رکھا ہوا ہے۔ انار کی طرف دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ دنیاوی انار نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ انار تمہارے لیے کہاں سے آئے؟ تو شہزادی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فضا نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک مرد انار کا طبق ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے۔ اس مرد نے ہم سے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انار کے تشت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔